سورہ بقرہ کا اب ہم آغاز کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے اور شیاطین اس صورت سے بھاگتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ علیہ السلام نے ایک اور جگہ فرمایا کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو آج کل ہمارے ہاں جادو اور نظر بد اور سحر وغیرہ کی بہت سارے مسائل ہیں، بہت لوگ شکایات کرتے ہیں، تو سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کریں گھر میں، اور اس کی تلاوت لگایا کریں، تمام افراد اس کی تلاوت کو سنیں تو گھر میں موجود یا افراد کے ساتھ موجود شیاطین جو ہیں وہ بھاگ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ بیسیکلی جیسے ہم نے سورہ فاتحہ میں ڈسکس کیا کہ ہم نے اللہ سے دعا مانگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے فضل فرمایا۔ اب اللہ ہمیں ہماری اس دعا کا جواب دے رہے ہیں کہ ہاں میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا، لیکن سیدھا راستہ جو ہے وہ جن کو سیدھا راستہ دکھایا جاتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں، ان کی کوالٹیز کیا ہیں۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور ھدی للمتقین، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے۔ اللہ ہمیں جواب دے رہا ہے کہ ہاں سیدھا راستہ ہے، کس کے لیے ہے؟ صرف وہ لوگ جو متقین ہیں، جو تقوی والے ہیں۔ اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ متقین کون ہیں؟ متقین کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو آگے اللہ اس کو ایکسپلین کر رہا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ متقین ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ بن دیکھے چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جنہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا، ہم نے اس سے پہلے انبیاء کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، ہمیں نہیں پتہ کہ ڈے آف ججمنٹ آئے گا وہ کس ٹائپ کا ہوگا، ہم بنا دیکھے ہم یقین رکھتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ پہلی کوالٹی عقیدے کی ہے کہ بنا دیکھے چیزوں پر یقین رکھنا۔ دوسری کوالٹی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، کن کو ہدایت دی جائے گی؟ جو متقین ہیں۔ متقین کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اور تیسری کوالٹی کہ اللہ نے جو ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے، وہ صدقات بھی ہو سکتے ہیں، اپنے پیرنٹس پر، اپنی فیملی پر، اپنے بچوں پر، اپنے فرینڈس پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے ہمسایوں پر خرچ کرتے ہیں۔ آگے ہم سورہ بقرہ میں ہی بہت ساری جگہوں پہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی، اپنے رزق میں سے انفاق کی بہت فضیلت بیان کی ہے، اور انفاق میں سب سے پہلا درجہ آپ کے والدین آتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے گھر میں سے خرچ کرنا سٹارٹ کریں۔ اور خرچ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ صدقہ دیں، ضروری نہیں ہے، آپ ایز اے فیملی ممبر، ایز اے چائلڈ یا ایز اے بردر، ایز اے سسٹر، کسی بھی رشتے کی حیثیت سے آپ گفٹس دیں، تو یہ بھی خرچ کرنے میں آتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوالٹی کیا ہے متقین کی، جن کو اللہ نے ہدایت دی؟ وہ لوگ جو ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس کی طرف جو نازل ہوا آپ علیہ السلام پر، یعنی قرآن، حدیث۔ حدیث میں یہ چیز نوٹ کر لیں کہ جو نبی کا کہنا ہے اور جو نبی کا عمل ہے وہ قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے۔ نبی وہی عمل کرتے ہیں یا وہی بات کہتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا گیا یا جو ان کو سکھایا گیا، اور اس کے علاوہ وہ لوگ ان چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آخری جو نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے جو نازل ہوا، جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، جو انبیاء آئے، وہ ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور سب سے آخری کوالٹی کیا ہے کہ وہ آخرت کو یقینی جانتے ہیں۔ یہاں یوقنون کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ یقین وہ یقین ہوتا ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم سمرائز کریں تو گویا اس کتاب سے ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جن کے باطن میں اللہ ہے، جن کے اندر اللہ ہے، اور عملی طور پر وہ عبادات کا لحاظ رکھتے ہیں، یعنی وہ حقوق اللہ بھی پرفارم کرتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھ رہے ہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں، صدقات دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ عقائد پر عقائد کی پابندی کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ آخرت یقینی ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ آسمانی کتابوں پر، آسمانی فرشتوں پر، اور اس کے علاوہ بن دیکھی چیزوں پر، غیب پر ان کا عقیدہ ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت دی گئی ان کے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ کامیابی کو پہنچیں گے۔